دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ مسلمان کو علم میں ترقی کرنی چاہیے. روزانہ مسلمان کو علم میں ترقی کچھ نہ کچھ سیکھے ہو، کچھ نہ کچھ سیکھے ہو، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ محدث ہو. سب کو چاہیے کہ روزانہ اپنے علم میں ترقی کریں. نیچے سے لے کر اوپر تک کا حال یہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک کا حال یہ ہے، ساری دنیا میں چند گنے چنے مسلمانوں کو چھوڑ کر علمی کوئی مشغولی نہیں. کیف متفق، کہیں کچھ باتیں یاد ہو گئی تھی بس اسی میں گھوم رہے ہیں. کوئی تعلیم اسلام میں گھوم رہا ہے، اور کسی نے اور کوئی کتاب پڑھ لی تھی اس میں ہے، اور کوئی حافظ ہو گیا اس میں ہے، کوئی مدرسے میں تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا 8-10 سال اس میں ہے، آگے نہیں ہے. جو جہاں پہنچا وہیں پر ٹھہر گیا، جو جہاں پہنچا وہیں پر ٹھہر گیا. میں سب سے عرض کر رہا ہوں، ایک عام مسلمان سے لے کر ایک عالم تک ہر ایک کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے علم میں ترقی کرے، روزانہ اپنے علم میں ترقی کرے. اللہ کی کتاب کو اس لیے پڑھے تاکہ اس سے ایمان میں اور علم میں اضافہ ہو. تلاوت سے آگے ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، تلاوت سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ تلاوت کار خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زمین خرید کر چھوڑ دینا، نہ مکان بنانا، نہ دکان بنانا، نہ کھیت بنانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ دنیا میں اس آدمی سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جس کے پاس زمین ہو، نہ گھر بنائے، نہ دکان بنائے، نہ مارکیٹ بنائے، نہ کسی کو کرائے پر دے، نہ اس میں کھیتی کرے، زمینیں پڑی ہوئی کہ روزانہ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ روزانہ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ بے شک یہ اس آدمی سے اچھا ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے. یہ تھوڑی سی زمین ہے اس کے پاس، اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی سے بدتر ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے. اس آدمی سے بدتر بھی ہے. اچھا ہے اس معنی میں کہ اگر کچھ کرے تو کر سکتا ہے، اور بدتر ہے اس معنی میں کہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہا. اس لیے مسلمان بہتر ہے اس معنی میں کہ اس کے پاس قرآن ہے، لیکن انتہائی گھٹیا درجے کی بات ہے اور انتہائی بدترین بات ہے کہ اللہ کی کتاب سے ایمان اور علم کا فائدہ نہ اٹھائے. اللہ کی کتاب سے علم اور ایمان کا فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے روزانہ اپنے علم میں ترقی کرنا چاہیے. مسجد آؤ اور اپنے علم کو بڑھاؤ. قرآن کا ترجمہ پڑھو، احادیث اچھی طرح سنو، احادیث اچھی طرح سنو، اور علماء کی صحبت سے علم سیکھو. ایک عالم سے بات کرو اور اس سے کہو مولانا چلو تھوڑی دیر مسجد میں آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیں اور ہم آپ سے علم سیکھیں گے، آپ ہمیں کوئی بات مسجد میں سکھا دیں. کسی حافظ کو پکڑ کر مسجد لے کر آؤ، کسی عالم کو پکڑ کر اسے مسجد لے کر آؤ. مسلمانوں کو اتنا شعور تو ہے کہ کوئی حافظ مل جائے گا تو کہیں گے آؤ چلو چائے پی لو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے آؤ چلو ہمیں قرآن سکھا دو. چائے پلانے کا تو شوق ہے لیکن علم حاصل کرنے کا شوق نہیں. چائے پلائیں گے اور کہیں گے دعا کر دو. کاہے کی دعا؟ کاہے کی دعا؟ وہی دنیا کی جس میں صبح سے شام تک ہے، اسی کی دعا کر دو بس. اور وہ بھی بیچارہ ہاں ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، بس تم یہیں مرتے رہو، دعا کر دیں گے، یہیں مر جانا. تو کیا دعا ہے؟ کاہے کی دعا؟ ہلاکت کی دعا اور کاہے کی دعا؟ بربادی کی دعا اور کاہے کی دعا؟ کہ جی مولوی صاحب دعا کر دو اس دکان میں، کہ ہاں ہم دعا کر دیں گے، تم اسی دکان میں مرنا بس. کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہو؟ کیا دعا ہے؟ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی. مسلمانوں کے مسائل ہیں، یہ تو ہندو بھی پریشان ہے.
وہ بات نہیں جانتے جس کی وجہ سے حالات آئے ہیں، وہ بات نہیں جانتے جس کی وجہ سے حالات آئے ہیں۔ دنیا کی کمی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ نے فرما دیا تھا مل فقر اخشى علیکم، دنیا کی کمی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک دنیا کی کمی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا چیز چکر میں ہوگی؟ دنیا کی کمی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، دین کی کمی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی۔ دنیا کی کمی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، کیا بات ہے۔ اس لیے علماء سے فائدہ اٹھاؤ اور حفاظ سے اور قراء سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کہو ہمیں کچھ بتا دو، ہمیں کچھ سکھا دو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، اس گھر کے لوگوں کا معمول یہ تھا جب ابو الدرداء کے گزرنے کا وقت ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ابو الدرداء کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ۔ ایسے ایسے مسلمان تو مل جائیں گے جو اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ کوئی گزرے تو اس کو ہم چائے پلا دیں، لیکن اس کی طلب نہیں ہے کہ کوئی گزرے ہمیں کوئی بات بتا دے، کوئی گزرے ہمیں کوئی بات بتا دے۔